السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت نمرود کا دور تھا اور بت پرستی اس وقت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو جب اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بت کی پوجا کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ بت پرستی تم کیوں کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، ہمارے باپ دادا شروع سے ہی اس کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ ہو گئے ہو، کیونکہ اس کی پوجا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ ہم سب کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم کون سا دین بتا رہے ہو، یہ تم کون سی باتیں بتا رہے ہو؟ ہمارے باپ دادا نے اسی کی عبادت کی اور ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، تم آج کچھ نیا بتا رہے ہو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہ سنا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن ملک بابل میں جہاں نمرود کا دور تھا وہاں کا ایک دستور تھا کہ سال میں ایک بار وہاں گاؤں میں ایک میلہ لگتا تھا، جو کہ پورے گاؤں میلہ میں جاتے تھے۔ تو دستور کے مطابق اس سال بھی اسی طرح کا ہوا، سارے لوگ میلہ میں چلے گئے، سب لوگ میلہ میں چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام رہ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کیے کہ جیسے لوگ میلہ میں گھومنے کے لیے گئے، ادھر ابراہیم علیہ السلام کندھے میں کلہاڑا لیا اور بت خانے پہنچ گئے۔ بت خانے پہنچنے کے بعد سارے بتوں کو توڑ ڈالا، جتنے سارے بت تھے توڑ ڈالے، اس میں سے جو سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا اور جو کلاڑا تھا کلاڑا کو اس بت کے کندھے پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس ہو لیے۔ چنانچہ جب گاؤں کے لوگ میلہ سے واپس آئے تو دوبارہ جب بت خانے پہنچے، بت کی پوجا کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ہمارے سارے بت ٹوٹ پھوٹ ہوئے ہیں، سارے بت ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں، گرے پڑے ہوئے ہیں، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، کسی کا گردن ٹوٹا ہوا ہے، اور دیکھ رہا کہ ایک بت ہے جو سب سے بڑا بت وہ سائیڈ میں ہے اور اس کے کندھے میں کلاڑا بھی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، انہیں پریشانی ہوئی کہ ارے یہ کس نے کیا، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے مشورہ کیا، تبصرہ کیا اور دماغ لگایا، سوچا کہ یہ ایسا کام کون کر سکتا ہے، یہ کام کس کی ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں نے سوچا اور کہا کہ پورے شہر میں، پورے گاؤں میں وہی ایک شخص ہے جو ابراہیم ہے، اس کا ہی یہ کام ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی کو ہمارے بت سے پریشانی تھی، اسی کو ہمارے بت سے الرجی تھی، چنانچہ اسی نے ایسا کیا ہوگا۔ جب گاؤں والوں نے ایسا بولا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، یہ تمہارا کام ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم اسے خدا مانتے ہو، اس کی تم پوجا کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، تو تم اسی سے پوچھو نا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ تو جو لوگ تھے وہ تو جانتے تھے کہ یہ بول نہیں سکتا، یہ بے جان پتھر ہے، مورتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، یہ نہیں بول سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں، لیکن ایسا یہ دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بتوں کا جو حال حوال ہے یہ کس نے کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا بت تمہارا ہے نا، اسی نے سب کو توڑ دیا ہے اور خود بیٹھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے نہیں مانا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے، یہ جواب نہیں دے سکتے، تو پھر تم کیوں اس کی پوجا کرتے ہو؟ پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ہمیں پیدا کیا، اور اس کی ہی پوجا کرو۔ لوگ نہیں مانے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام سے لوگ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کیا بندوبست کیا، کیا سزائیں دی، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ بھی کیا، بحث بھی کیا کہ اللہ ایک، تمہارا اللہ کیسے سچا ہے اور ہمارا بت کیسے برا ہے، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے لیے باضابطہ نمرود نے مناظرہ کیا، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نمرود اپنا سزا سناتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتا ہے۔ تو
یہ ویڈیو میں ساری باتیں میں نے نہیں بتائی کیونکہ اس کے بعد آگے میں بتاؤں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اس لیے آپ یہاں تک دیکھ لیں۔ اس کے بعد آگے میں بتاؤں گا کہ نمرود نے کیا کیا دلیلیں پیش کی، کیا کیا مناظرے میں کہا، اور ابراہیم نے کیا دلیلیں دی، اور پھر نمرود نے ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالا، کیوں ڈالا، پھر ابراہیم علیہ السلام کیسے آگ سے بچے، اور پھر اس کے بعد کیسے وہاں تبلیغ کیا، دین پھیلایا، پھر نمرود کا کیسے حال ہوا، کیا حال ہوا، اس کی خاتمہ کیسے ہوئی، اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ آج بس اتنا ہی، اور آپ دیکھیں اور اس کے آگے بھی انشاءاللہ سمجھیں۔ پھر ابراہیم کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بیان کروں گا، ان کی کیسے قربانی دی گئی، زمزم شریف کیسے آیا، یہ ساری باتیں میں کروں گا، بس اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد پھر مناظرے کے بارے میں، پھر آگ میں کیسے ڈالا، پھر اس کے بعد اسماعیل پہ میں آؤں گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر باتیں سمجھ میں آئیں تو اسے آگے شیئر کریں، اور گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔